ہوا ہے. دیکھیے میں نے جواب دے دیا اور جھوٹ کیا ہے لوگوں نے, ایک جملہ اٹھا کے اس کو کیا ہے. میں نے کہا یہ کہ یہ اندرونی ڈسپلن جو ہے اس سے آرمی کا وہ متاثر ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک شخص واحد کو فائدہ کیوں دیا جا رہا ہے. ہم اس پہ سوال اٹھاتے رہیں گے. یہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ یہ فوج کا محض اندرونی معاملہ ہے. میں نے کہا یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے اور اس کا تعلق بالکل ہم سب کے ساتھ ہے. اس لیے ہم سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. مخالفت کرتی ہے پاکستان تحریک بالکل انصاف. مخالفت کرتی ہے چیز. 5 سال کسی کی مدت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس پہ مزید ایکسٹینشن ہو 5 سال کی, یہ بالکل غلط ہے. اس سے فوج کا نظام بالکل متاثر ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے. تو انہوں تو پتہ ہے کہ نہیں کیتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں, جس نے بھی کیا آپ اغوا کار ہیں, آپ ان کے ساتھ شامل ہیں. ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے. ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا 3 اکتوبر کو. ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا. 5 دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا. 10 دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ ظلم تھا, یہ ٹارچر ہے. جو اقوام متحدہ کی جو کنونشن ہے آن ٹارچر, اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں 8 بائی 8 کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں 20 دن تک, تو یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. ہم اس معاملے کو لے کر بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اسی پٹیشن میں ہم انتظار حسین پنجوتا کا بھی معاملہ اٹھائیں گے اور اب خواجہ شیراز کا معاملہ بھی اٹھائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے. اور یہ تماشا بھی بند کریں کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی. تو مذمت بھی ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فی الفور خواجہ شیراز صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے اور انہیں کسی قسم کا ان کی صحت کو, ان کی سلامتی کو, ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر ہوتا ہے یہ تمام لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے. یہ لاقانونیت جو بڑے عرصہ سے جاری ہے اور اس لاقانونیت کا وکٹم صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ اور اس کے پارلیمنٹیرین ہیں. آج کی پریس کانفرنس ہم خواجہ شیراز صاحب کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں جو تونسا سے ہمارے ایک معزز رکن قومی اسمبلی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہے اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہے. لاسٹ نائٹ ان کو وہی طریقہ کار ان نون لوگ نقاب پوش گھروں میں انٹر ہوئے, دروازے توڑے, بچوں اور گھر والوں کو زدوکوب کیا گیا, ڈالے آئے اس میں ڈالا گیا اور رات کے اندھیرے میں ان کو لے کے گئے. آج تک کوئی خبر نہیں اس کو کہاں رکھا گیا ہے. ان کے کچھ فیملی ممبران نے یہ کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق اس کو اسلام آباد لایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے ان کو کہ بڑے گھر میں لے کے آئے. جہاں بھی ہیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگوں کو, جس میں ریسنٹلی اس کے وکیل انتظار پنجوتا بھی شامل ہے, جن کو اٹھایا گیا تھا اور زد و کوب کر کے جس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا روڈ کنارے, وہ سب آپ لوگوں کے سامنے. اسی طرح یہ ہمارا پہلا ایم این اے نہیں ہے. اس سے پہلے اسلم گمن کو بھی بٹایا گیا تھا, اس طرح حاجی امتیاز صاحب کو بھی بٹایا گیا تھا, اسی طرح ریسنٹلی حاجی امتیاز صاحب کی گھر پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا اور لاسٹ نائٹ جو ہوا وہ انتہائی دردناک ہے. خواجہ شیراز صاحب 1 مہینے سے کے پی ہاؤس میں تھے, کے پی میں تھے اور کے پی میں رہتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپنا ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں ووٹ نہیں دینا, میں نے پارٹی کی ہدایات پہ عمل کرنا تھا, وہ وہاں موجود تھے. جب اسمبلی کا سیشن شروع ہوا دوبارہ اور وہ ترامیم پاس ہوئی, اس کے بعد جب آیا تو اس کو فالو کیا گیا, پہلے تونسا شریف تک جس میں اس کے گھر کو توڑا گیا, اس کے بعد اس کا پیچھا کر کے رات کے وقت گئے ہیں ملتان میں, ان کا گھر بھی توڑا گیا, بچوں کو بھی زدوکوب کیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا. یہ فسطیت, یہ لاقانونیت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع ہے اور یہ پنجاب میں شروع ہے. پنجاب کی پولیس اور حکومت برابر کی اس فسطیت میں شریک ہے. ہم اس کی مذمت کرتے, اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس ایوان کے معزز رکن ہے, وہ چیئرمین ہے ایکسٹینڈنگ کمیٹی کی, وہ مور دین 1 ملین لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر ایک پارلیمنٹیرین کی اپنی ذات کو تحفظ حاصل نہیں ہے, اگر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے, اگر اس کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو وہ اپنے عوام کے لیے کیا آواز اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ فسطیت لاقانونیت کب تک قائم ہوگی؟ اسی کے بلبوتے حکومت بنی, یہ بائی ڈیفالٹ چلنے والی حکومت ہے. اسی طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی, اسی طریقے سے 6 قوانین 16 منٹ میں پاس ہوئے. اب یہ قانون لاقانونیت تو ختم ہونے چاہیے. ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے,
قاضی فیصل صاحب جا چکے ہیں. آپ کے کندھوں پہ بھی اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور ان کی نفس کے تحفظ جو ہے اور چادر چار دیواری کا، وہ آپ کے لیے لازم ہے. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں. میں ایک بات یاد سپریم کورٹ کو کرا دوں. 3 جنوری کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس 3 جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈرٹیکنگ وزیر اعظم سے مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی FIR میں اگر وہ مطلوب ہے. یہ بات وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا. وزیر اعظم اس دن موجود تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ہنیا کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے. وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈرٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اسپیکر صاحب کو بتاؤں گا. اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے اور جس وقت اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا 9 تاریخ کو سپٹمبر کو 10 کی شام 10 کی صبح سویرے سویرے سپٹمبر کو ہمارے منے صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کے جب اٹھایا گیا تو دا نیکسٹ ڈے کمیٹی بنی. اس اسپیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کاروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے، ان کو پروٹیکشن دے. اس اسپیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا. یہ پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ آرڈر اٹھایا تھا اسپیشل کمیٹی میں. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دے. آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا، نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا، نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا، نہ کوئی اور کمیٹی نے آرڈر پاس کیا، نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ریلیف ملا، نہ ہی وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے. عوام یہاں کو پھر روڈوں پہ نہ آئے، احتجاج نہ کرے تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے؟ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو. جی آپ ڈیٹیل بتا دیں ہوا کیا؟ جو واقعہ آپ کی خاندان والوں سے بات ہوئی ہے، جنہوں نے آپ کو بات بتائی ہے، جو بات خاندان والوں نے آپ کو بتائی ہے وقاص صاحب، وہ آپ بیان کر دیجیے کہ یہ واقعہ ہوا کیا. میری خالد صاحب کی فیملی سے رابطہ ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ رات 11:15 کے قریب جب وہ اپنے گھر پہنچے اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں تھے کہ اچانک جو ہے ان کے گھر کے باہر اسٹرینج سی موومنٹ فیل کی ان کی فیملی نے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے دروازے لاک کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ان لوگوں نے بندوقوں کے بٹ مار کے اس دروازے کو توڑ دیا. اینڈ دے باجڈ. اور اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بندوق تانی گئی. انہوں نے کہا گیا کہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کہاں ہیں. اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو اتھم مچانا تھا مچایا، بٹ دے کیپٹ اس اسٹینڈنگ ایٹ دی گن پوائنٹ. بقول ان کے کچھ دیر تک خواجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے، اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی، اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا. باہر لے گئے، باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے. جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئی، وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، آپ باہر نہ آئے. مگر وہ ان کی بیگم تھی، انہوں نے ضد کی کہ نہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تو آؤں گی. وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے. ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا. اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. پھر چلے گئے. 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے، جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے، اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے. بقول خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے، اور سب کے منہ پہ نقاب تھے، اور وہ ان کو اسکاٹ کر رہے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے. بہرحال وہ واپس جب آئے تو خواجہ صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے. ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے، اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں. اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا. بچے رات کے وقت 11:30 11:15 کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے. پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں. اب ان دس کائنڈ آف اے سائیکولوجیکل ٹراما اور شاک جو ہے، اب دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہو. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے، ہر MNA کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر، اور یہ دستور سے بیزار ہے نا، یہ جمہوریت کو مانتے ہیں نہ، یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں نہ، یہ کسی آئین کو مانتے ہیں نہ، یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، اور یہ ہر فسائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں. ان کو شرم اور حیا نامی کوئی چیز نہیں ہے. 10 لاکھ کا نمائندہ ہے.
ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، دوسری طرف ووٹ سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی ایم این ایز ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی، چلو 9 مئی دی فوٹیج سانو دیو نہ دیو یا فوٹیج تے کٹ دیو، اس کا کچھ نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے ہم سارے وہاں سے، وہی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا، اسی ایف آئی آر میں نام تھا، وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کو۔ اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے، اپولوجیٹک نہ ہوتے، ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے، بے شک سیٹ چلی جاتی، چھوڑ دیتے۔ ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں۔ اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کے دور کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا، ڈنڈے کے اوپر زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی، اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کس کو، آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے وہ آپ سے نفرت کریں گے، وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے۔ آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں، آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، آپ تو یہ انتشار، اس کو انتشار کہتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے۔ تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، اسپیکر سے، انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے، وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے، اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شراز ایٹ ارلیسٹ۔ اس میں احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے، ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں، باتوں اور کہانیوں میں